مرغ پالنے کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ مرغ سفید جس کے سر پر سرخ تاج ہو وہ میرا دوست ہے، اور میرے دوست کا دوست ہے، اور میری دشمن کا دشمن ہے۔ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں مرغ رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرغ کو برا بلا مت کہو، اس لیے کہ آپ کو نماز کے لیے بیدار کرتا ہے۔ جس گھر میں یہ سفید مرغ ہوگا، شیطان اور جادوگر قریب نہ آنے پائے گا، اور نہ سانپ بچھو وغیرہ۔ مرغ کے بانگ سے اٹھنا یہ سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم مرغ کی بانگ سنو تو اللہ پاک سے اس کی فضل کا سوال کرو کہ اس نے فرشتوں کو دیکھا۔ آپ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں جاتے اور ان کے ایک چھوٹے بھائی سے کہتے، یا ابا عمیر ما فعل النغیر، لیکن بڑوں کو شوق اور کیل کے لیے پرندے پالنا یہ درست نہیں ہے۔ بکریاں پالنا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 100 بکریاں تھے، 100 بکریوں سے زائد ہونے پر ذبح کر دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت تھی کہ ہر چیز کا نام رکھتے، گھوڑے حتیٰ کہ امامہ تک کا بھی نام رکھا۔ بکریاں چرانا یہ تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ بکریاں چرانے کی حکمت یہ ہے کہ تواضع اور مسکنت ہوتی ہے، بردباری ہوتی ہے، قوت اور برداشت پیدا ہو جاتی ہے، اور مہربانی، شفقت اور نرمی کی عادت پیدا ہو جاتی ہے۔ بکریوں کا پالنا بہترین معیشت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے اعمال میں بہترین عمل کھیتی اور بکریاں پالنے کا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے معیشت کھیتی اور بکریوں میں رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بکریاں پالو، بلا شبہ اس میں برکت ہے۔ بحوالہ ابن ماجہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم پر بکریاں پالنا لازم ہے، اس لیے کہ وہ جنتی جانور ہے۔ بحوالہ مجمع الزوائد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم دودھ نکالو تو اس کے بچے کے لیے دودھ چھوڑ دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بکری گھر میں برکت ہے، 2 بکریاں 2 برکت، اور 3 بکریاں 3 برکت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانوروں کی نقصانات معاف ہے لیکن زمان اور تاوان واجب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے متعلق سنتی، گھوڑے پر سواری کرنا یہ سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھوڑے کا نام زرس تھا، ضاد کے ساتھ، ضاد را سین، درس تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام السکب رکھا، اور جنگ احد میں اسی پر سواری کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کس پر سواری فرمائی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ، گھوڑے، گدے اور خچر پر سواری فرمائی، لیکن گھوڑے کبھی زین کے ساتھ اور کبھی بغیر زین کے ساتھ، اور کبھی تیز دوڑتے، اکثر تنہا سوار ہوتے، اور بعض اوقات اپنے بغل میں کسی کو ردیف بھی بناتے، اور کبھی اپنی بیوی کو بھی سوار فرما لیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قصوا اونٹنی ناقہ صحبہ پر سواری فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹوں کی تفصیل یہ ہے: نمبر 1 قصوا، نمبر 2 عصبہ، نمبر 3 صحبہ، نمبر 4 عسکر، نمبر 5 ثعلب، اور نمبر 6 سہریہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خچروں کا بیان۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس خچر تھے: نمبر 1 دلدل، نمبر 2 قبضہ، نمبر 3 ابن العلماء نے ہدیتن دیا تھا، نمبر 4 شاہ کسرا نے دیا تھا، دومت الجندل نے بھیجا تھا، نمبر 6 نجاشی نے دیا تھا، اور نمبر 7 حمارہ شامیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا گدے پر سواری کی تھی؟ تو ہاں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گدے کا نام مفیر تھا اور ایک کا نام یعفور تھا۔ سواری کی پیچھے بچوں کو بٹھانا یہ سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گدے پر بھی سواری فرمائی ہے۔ اصلاح امت چینل کو مزید معلومات کے لیے سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔